رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تفسیر جاری ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان سے یعنی اپنی بیویوں سے ہم بستری مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب بچ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی نشانیوں کو، آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، اور اعتکاف کا ایک خاص مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ اعتکاف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک مخصوص قسم کی عبادت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرا آقا، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دے میری خطاؤں کو، تو پھر وہ اپنے آقا کے در پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ہٹتا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، وہ اپنے آقا کا در نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کا یہ پورا عزم ہوتا ہے جب تک میرا آقا، میرا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں اس کا در نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل یہی کنڈیشن اعتکاف میں بھی ہوتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے 10 دن کے لیے اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، اور 10 دن تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور ذکر خیر کرتا ہے، اوراد و وظائف پڑھتا ہے، اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے راضی ہو جائے، اللہ اس کو معاف فرما دے، تو 10 دن تک وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر گھر میں خانے خدا میں آ کر بیٹھتا ہے عبادت کی نیت سے۔ اسی کا نام اعتکاف ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حضور کو دیکھ کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، 1 رمضان سے 10 رمضان تک، اور آپ نے اپنی مسجد میں خیمہ لگوایا، ترکی خیمہ لگوایا، اور خیمے کے دروازے پر ایک چٹائی لٹکوا دی دروازے کے طور پر، اور پھر حضور نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور جب دوسرا عشرہ مکمل ہونے لگا تو آپ نے چٹائی ہٹا کر باہر اپنا چہرہ نکال کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے پیغام دیا ہے، وحی الہی نازل ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہذا میں اپنے آخری عشرے کا بھی اعتکاف مکمل کروں گا۔ پھر حضور نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے تو یہاں تک مروی کو حضور نے تا دم حیات، ظاہر حیات کی تکمیل تک آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اس لیے اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھتا ہے، مکمل 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے ادا کیے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ حضور نے فرمایا جو
ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا آمین تو بولیں، کم سے کم آمین کہیں، سبحان اللہ کہیں، کچھ بھی کہیں۔ آج لوگ لاکھوں لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، انڈیا سے مشقتیں برداشت کر کے، اور اب تو حج بہت مہنگا ہو گیا، پرائیویٹ میں 6 لاکھ سے کم میں میرے خیال سے حج نہیں ہوگا، اور سرکاری طور پر جانے میں بھی حج کمیٹی سے بھی غالباً 4 لاکھ 3,90,000 اس سے کم خرچہ نہیں آئے گا۔ اور ہم لوگوں کا حج تو الحمدللہ بہت سستے میں ہو گیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، اب تو بہت مہنگا ہو گیا۔ تو اتنا پیسہ خرچ کے کر کے لوگ وہاں جاتے ہیں، مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ حج ان کا مقبول ہی ہو جائے۔ اور یہاں گارنٹی دی گئی کہ اعتکاف میں اگر کوئی شخص ایک دن بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے تو حج مقبول کا ثواب اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی کئی روایتیں موجود ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: نفلی اعتکاف، اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب، یعنی اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، نفلی بھی ہوتا ہے اور سنت بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں نوائت سنت الاعتکاف، پڑھیں، یعنی میں نے اعتکاف سنت کی نیت کر لی، یہ نفلی اعتکاف ہو گیا۔ جب بھی مسجد میں آئیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، اور اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف بھی عبادت ہے، اور جب مسجد کے باہر جائیں گے اعتکاف آپ کا ختم۔ اس اعتکاف میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، روزہ وغیرہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، باہر نکل سکتے ہیں، یہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 10 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ جو لوگ حرم شریف میں جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ حرم میں داخل ہوں فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب ان کا ایک اعتکاف 1 لاکھ اعتکاف کے برابر ہوگا، لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف سنت جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یہ 10 دن کا ہوتا ہے، 10 دن سے کم نہیں ہو سکتا یہ، اس میں روزہ بھی ضروری ہے، اور اس میں 21ویں شب سے پہلے مسجد میں آنا پڑتا ہے، یعنی 20واں انسان روزہ رکھے اور افطاری مسجد میں آ کے کرے، مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور پھر جب تک چاند رمضان عید کا چاند نظر نہ آ جائے مسجد کے اندر رہے۔ یہ 10 دن کا پورا اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، انسان منت مانے کہ میں اعتکاف رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، تو منت والا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب میں اور اعتکاف سنت میں کچھ پابندیاں ہیں، ان دونوں میں ایک پابندی تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف ہو نہیں سکتا۔ کوئی انسان اگر مسجد میں 10 دن اعتکاف کرے روزہ نہ رکھے تو اس کا اعتکاف نہیں ہے، روزہ شرط ہے ان دونوں اعتکافوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف جو ہیں مسجد شرعی میں ہی ہو سکتے ہیں۔ کمپنی وغیرہ میں لوگ کوئی روم فکس کر دیتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو وہ شرعی مسجد نہیں، وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ شرعی مسجد کی کچھ شروط، کچھ شرطیں ہیں، وہ مسجد وقف ہونی چاہیے، اس کو نماز کے لیے مقرر کرنا چاہیے، وقف ہونا چاہیے مسجد کو، تو شرعی مسجد ہونا ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ مردوں کا اعتکاف تو مسجد میں ہوگا شرعی مسجد میں، عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا مسجد بیت میں، گھر میں عورتیں کوئی روم فکس کر لیں نماز پڑھنے کے لیے، اسی مقام پر پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو ایک پابندی تو روزے کی ہوگی، دوسری پابندی یہ ہے کہ مسجد کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شرعی عذر ہے تو نکل سکتے ہیں، شرعی عذر یہ ہے کہ جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازیں تو ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتا ہے، جمعے کے لیے کسی اور مسجد میں جو قریب کی مسجد وہاں جا سکتا ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اور طبعی عذر ہو تب بھی نکل سکتا ہے، پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، یہ چیزیں مسجد میں نہیں ہو سکتی، باہر نکلنا ہی نکلنا ہے۔ یا کوئی شخص ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے تو اس کو مسجد کے باہر جا کے غسل کرنا ہے۔ تو یہ ہیں طبعی عذر، ان کے بغیر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی عیادت کر سکتا ہے، نہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، نہ کسی شادی میں جا سکتا ہے، نہ کسی فنکشن میں جا سکتا ہے۔ مکمل طریقے سے سب سے کٹ کر مسجد میں اس کو بیٹھ کے اعتکاف کرنا ہے۔ اور لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تماشا بناتے ہیں مسجد میں۔ میں سمجھتا ہوں اعتکاف آج کے زمانے میں کرنا ہو تو موبائل گھر پہ چھوڑ کے آنا چاہیے۔ یہاں بھی کتنے نوجوان بیٹھتے ہیں موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہے۔ اعتکاف کا معنی ہی یہی کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑ کر مسجد میں چلے آنا، اور آپ سب کو لے کر مسجد میں آئے، چونکہ موبائل ہے تو سب لوگ ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، بھائی بہن بھی ہیں۔ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں نوجوان جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر 12 گھنٹے میں 4 گھنٹے وہ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر دوستوں احباب سے، لگتا ہے کہ پورا انڈیا چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔
اور پھر باقی یوٹیوب پر اور فیس بک پر لگے رہتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیا کہا. ان کا اعتکاف یوں ہی ہوتا برائے نام الا ماشاء اللہ. ورنہ اعتکاف کو اگر صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے تو اعتکاف کی بے شمار برکتیں ہیں. 10 دن کوئی کم نہیں، انسان اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اپنے دل کی ساری سیاہی کو دھلوا سکتا ہے، اپنے دل کو بھی روشن کر سکتا ہے، اپنے ظاہر کو باطن کو سب کو روشن کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا